حضرت یعقوب آئے، ان کے بیٹے حضرت یوسف آئے، یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی ہزار انبیاء آئے، اور وہ سب قوم بنی اسرائیل کے نبی کہلائے۔ انہی میں حضرت زکریا ہیں، انہی میں حضرت یحییٰ ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ ہیں، انہی میں حضرت داؤد ہیں، انہی میں حضرت سلیمان ہیں، یہ سب قوم بنی اسرائیل میں ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، دنیا میں یہ اپنا کام کرتے رہے، لیکن عرب کی وہ وادی جہاں حضرت اسماعیل تھے اور ان کی آل و اولاد تھی، ان میں کوئی نبی نہیں ہے، ان میں کوئی رسول نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان میں کوئی ہادی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ فیضان، یہ برکتیں اسی نور محمدی کی ہے کہ عظمتوں کا سکہ تو انہی کا چلتا ہے۔ کوئی بادشاہ اتنی ہمت نہیں کر پاتا تھا کہ عرب کے اس علاقے میں حملہ کرے یا قبضہ کرے۔ اگر کوئی چلا بھی جاتا تو جانے کے بعد خود ہی سرنگوں ہو کے واپس آ جاتا۔ یہ ہیبت، یہ جلال اسی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ محبوب، تم جہاں رہو گے تمہارے نور کی عظمت رہے گی، تمہارے نور کی عظمت رہے گی، تمہارے نور کی ہیبت رہے گی۔ اسی کی ہیبت، قیدار کی ہیبت، فہر کی ہیبت، آگے چلیے عبد مناف کی ہیبت، بالکل قریب آ جائیے، ہاشم کی ہیبت۔ بڑے بڑے بادشاہ ان کی ہیبتوں کے سامنے قائل تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کے پاک سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ ابرہہ اتنے گندے ارادے سے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، کعبے کو گرانے کا عزم محکم لے کے آیا، اور آگ لگانے کے لیے اس نے سردار مکہ حضرت ابو طالب ہی کے منہ کہا دی۔ کس ارادے سے آیا ہے، کتنے پاور سے آیا ہے، لیکن تاریخ پڑھیے، روایتیں آج بھی چمک رہی ہیں آفتاب و مہتاب کی طرح، کہ جب حضرت عبد المطلب نبی کریم کے دادا اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی اس پر ایسی ہیبت سوار ہوئی کہ اپنے تخت سے اتر گیا۔ جبکہ ایک بات بتاؤں، اس وقت نور محمدی پیشانی میں نہیں ہے، وہ مسکن ضرور تھا، لیکن اب وہ نور وہاں نہیں ہے، وہ تو منتقل ہو کر پیشانی عبداللہ میں جا چکا تھا، اور پھر ایک زمانے کے بعد تقریباً 24.5 سال کے بعد وہ نور منتقل ہو کر شکم آمنہ میں جلوگر ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کی پیشانی نور سے خالی ہے، لیکن ہیبت و جلال اب بھی باقی ہے۔ ہیبت و جلال اب بھی باقی ہے۔ عرب کے وہ سارے سردار اپنے اپنے زمانے میں ہیبت کے شہنشاہ کہلائے، اور ان کا سکہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ہاشم کا زمانہ آ گیا۔ کسی بادشاہ نے جرأت نہ کی کہ اس وادی میں جا کر کے اس کو قبضہ کرے۔ عرب کی وہ وادی، حجاز کے وہ علاقے، مکے کی وہ وادیاں کل بھی آل اسماعیل کی تھی اور اس وقت بھی آل اسماعیل کے پاس، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے۔ یہ حفاظت کر کون رہا تھا؟ رب العزت، مالک و مولا اپنے محبوب کی حفاظت فرما رہا تھا۔
روایت ذہن میں ہوگی، حضرت عبداللہ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جنگل میں. چرچے اتنے تھے کہ نشانیوں کے ذریعے دشمنوں تک کو معلوم تھے کہ آخری پیغمبر کا باپ یہ، آخری پیغمبر کا دادا یہ، آخری پیغمبر کی ماں یہ، آخری پیغمبر کے پیدا ہونے کی جگہ یہ، آخری پیغمبر کے پیدا ہونے کا وقت یہ، سب کچھ معلوم تھا. یہ عظمت ہی کا ڈنکا ہے کہ پیدا ہونے والا بھی پیدا ہوا نہیں. اور چرچے ہیں آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا. اور کیوں نہ ہو کہ یہ اعلان تو انبیاء و مرسلین نے کیا کہ اللہ کا محبوب آئے گا، اللہ کا رسول آئے گا، اللہ کا پیغمبر آئے گا، سارے نبیوں کا سلطان آئے گا. آئے گا تو اس کے چرچے، اس کی نشانیاں، ماں کا نام، باپ کا نام، خاندان کا نام سب پہلے سے محفوظ ہے اور لوگوں کو معلوم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیشانی عبداللہ میں. یہودیوں نے نشانیوں سے جان لیا، قتل کرنے کے ارادے سے تاک میں بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ اکیلے شکار کے لیے پہنچے، دور دور تک جنگل میں کہیں شکار نظر نہیں آتا، لیکن شکار کرنے والا، جانے والا خالی ہاتھ لوٹنا بھی اچھا نہیں سمجھتا، تو وہ جنگل میں گھستا چلا جاتا ہے. لکو تک جنگل میں پہنچے، صحرا میں، آبادی سے بہت دور. یہودی تاک میں ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں. عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ارادہ قتل کا ہے. نہ یہ رہیں گے، نہ یہ نور شکم میں منتقل ہوگا، نہ یہ آخری نبی پیدا ہوگا. ہم یہودی تھے، یہودی رہیں گے، حضرت موسیٰ کا نام لیتے رہیں گے اور چاہنے جاننے والوں کو موسیٰ کے نام پر گمراہ کر کے اپنی والی بناتے رہیں گے. یہ مقصد ہے. آخری پیغمبر آئے گا تو سارے جھوٹ کا بھرم کھول دے گا، ہمارے سارے پاپوں کو ظاہر کر دے گا، ہمارے بڑے بڑے پادریوں کو ننگا کر دے گا جو دین کے نام پر وہ سودے کر رہے ہیں. اس لیے پیغمبری کو دنیا میں آنے سے پہلے سازش ہیں. چاروں طرف سے تلواریں، بیچ میں اکیلے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. تلواریں چلتی ہیں، ان واروں کو روکنے والی اکیلی تلوار، اور وہ تلوار نبی کریم کے والد کی ہے. تلواریں ٹکراتی ہیں، گھوڑے ہرہراتے ہیں، آواز ہوتی ہے اور جنگل میں آواز گونج رہی ہے، دور تک جا رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عبداللہ اتنے سارے دشمنوں کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جرأت حضرت عبداللہ کی نہ تھی، بلکہ یہ جرأت اس نور کا تھا جو پیشانی عبداللہ میں چمک رہی تھی. یہ تاب، یہ توانائی، یہ جلال، یہ شان، یہ شوکت نور محمدی ہے پیشانی میں. کچھ وقت گزرا تو اللہ رب العزت کی طرف سے 40 سوار نمودار ہوئے، ننگی تلواریں، سفید گھوڑے، گھوڑے پہ سواروں کے سفید کپڑے، ان کے چہروں پہ سفید نقابیں، اور آتے ہی چند ہی لمحوں میں ان سارے دشمنوں کو ڈھیر کیا. حضرت عبداللہ کو سنبھالا دیا،
اور یہ کہہ کے گھر روانہ کر دیا کہ عبداللہ اکیلے نہ نکلا کرو. غور سے سوچ کے بتائیے گا یہ حفاظت کس کی طرف سے ہے؟ کون بچا رہا تھا حضرت عبداللہ کو؟ غیبی سوار کس نے بھیجے؟ حضرت عبداللہ کو بچانے کے اسباب کس نے مہیا کیے؟ رب العزت نے. سبب کیا تھا؟ عبداللہ کی پیشانی میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا نور تھا. رب بچا رہا تھا. رب بچا رہا